السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات بالکل واضح ہے اور صاف صاف تمام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ کسی بھی موقع پر ناچ گانا کرنا، ڈی جے بجانا، آرکیسٹرا بجانا یہ سراسر ناجائز و حرام ہے۔ اسے کرنے والے، اسے دیکھنے اور سننے والے اور اسے پسند کرنے والے سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں اور اس حرام کام میں شریک ہوتے ہیں، جنہیں قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ انہی چیزوں کے پیش نظر گاؤں میں پنچایت کی طرف سے یا علماء کی طرف سے میٹنگ ہوتی ہے، بیٹھک ہوتی ہے اور بہت سی جگہوں پہ پنچایتی مسئلہ حل کر لیتی ہیں۔ وہ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے ہمارے گاؤں میں کسی بھی موقع پہ ناچ گانا، ڈی جے، آرکیسٹرا وغیرہ نہیں بجے گا۔ مگر یہ فیصلے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، فیصلے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں آج کے بعد سے یہ سب نہیں ہوگا، جو کرے گا وہ مسجد کو 10,000 روپے مثلاً دے گا، اس کے بعد وہ کرے۔ تو اگر کسی نے آرکیسٹرا منگا لیا اپنے بچے کی شادی میں یا اپنی بیٹی کی شادی میں، آرکیسٹرا کر لیا، ڈی جے وجے بجا لیا، اس کا ارادہ ہے یہ سب کرنے کا، وہ مسجد کو 10,000 روپے دے دیتا ہے اور اس کے بعد یہ سارے کام کرتا ہے۔ ایسا بہت کم گاؤں میں ہوتا ہے، بہت شاذ و نادر کہیں کہیں سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، مگر ایسا بھی ہے۔ تو یہ تو سراسر غلط ہے، کیونکہ ناچ گانا کرنا، ڈی جے بجانا، آرکیسٹرا یہ سراسر حرام ہے۔ اب پنچایت کا یہ فیصلہ کرنا کہ مسجد میں 10,000 دو پھر بجاؤ، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک حرام کام کو وہ لوگ مل کر کے پیسہ لے کر کے حلال کر رہے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی حلال کو حرام کرنا اور کسی بھی حرام کو حلال کرنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبض و اختیار میں ہے۔ اب کوئی چاہے کہ حرام کو حلال کرے یا حلال کو حرام کر لے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو سراسر غلط ہے۔ اس کے غلط ہونے میں، اس کے خراب ہونے میں، اس فیصلے کے صحیح نہ ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو پر۔ دوسرا فیصلہ جو دوسرے طریقے سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آج کے بعد سے ہمارے گاؤں میں کوئی ڈی جے وجے نہیں بجے گا، ناچ گانا نہیں ہوگا، آرکیسٹرا نہیں بجے گا۔ اگر کوئی لاتا ہے تو ہم اس سے مسجد میں 10,000 روپے جرمانہ لیں گے، یہ 20,000 جرمانہ لیں گے اور یہ بجنے بھی نہیں دیں گے۔ یعنی ڈی جے باندھ لیا اس نے، ساٹا کر لیا، تو ہم اسے بجنے بھی نہیں دیں گے، آرکیسٹرا بجنے بھی نہیں دیں گے، اور پلس 20,000، 30,000، 10,000 جو بھی جرمانہ فیصلے میں ہوا ہے وہ اس سے لیں گے بھی۔ تو بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر دیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے فیصلے کے بعد، تو کمیٹی کے لوگ، پنچایت کے لوگ اس سے پیسہ لیتے ہیں اور اس بجنے بھی نہیں دیتے ہیں اور پیسہ لے کر مسجد میں خرچ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طریقے سے مالی جرمانہ لینا، اس سے پیسہ لینا مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر یا سماج کے نام پر، یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب سننے سے پہلے آپ کچھ بنیادی باتوں کو جانیں۔ مالی جرمانہ لینا، کسی جرم پر، کسی غلطی پر بطور جرمانہ مال لینا، روپیہ پیسہ لینا، یہ شروع اسلام میں جائز تھا۔ ابتدائی اسلام میں کوئی جرم کر دی، کوئی غلطی کر دیا کسی نے، تو اس سے مال لے کر کے جرمانہ کے طور پر مال لیا جاتا تھا، جائز تھا۔ مگر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور قیامت تک کے لیے یہ حکم آ گیا کہ اب کسی سے کسی بھی جرم پر سزا کے طور پر، کسی بھی گناہ پر سزا کے طور پر اس سے مالی جرمانہ لینا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں بھی اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں کہ ہم ڈی جے بجنے بھی نہیں دیں گے، آرکیسٹرا بجنے بھی نہیں دیں گے اور مالی جرمانہ لے کر کے مسجد میں، مدرسے میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ سراسر ناجائز و حرام کام کرتے ہیں۔ ہاں، شریعت نے ہمیں اتنا حکم دیا ہے کہ اگر لوگوں کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اگر ان سے جرمانہ نہ لیا جائے تو یہ ڈریں گے نہیں، یہ باز نہیں آئیں گے، مانیں گے نہیں، تو ان سے پیسہ لے لیا جائے، پھر توبہ و استغفار کرا کر کے کچھ دنوں کے بعد جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہ اب سنبھل گئے ہیں، تو پھر وہ پیسہ انہیں واپس کرنا ہے۔ مسجد اور مدرسے میں لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ خود اجازت دیتے ہیں کہ میں نے پیسہ دے دیا ہے تو اب آپ لوگ لگا دیجئے،
تو اجازت کے بعد لگا سکتے ہیں، بغیر اجازت کے کسی بھی فلاحی کام میں، کسی بھی سماجی کام میں وہ پیسہ لگانا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کو واپس کیا جائے۔ حاصل گفتگو مالی جرمانہ جائز نہیں ہے۔ بحر الرائق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 68 کتاب الحدود باب حد القذف فصل فی التعزیر میں ہے۔ افاد فی البزازیہ ان معنی التعزیر باخذ المال علی القول به امساک شیء من مالہ عند مدت لینزجر ثم یعیدہ الحاکم الیہ لا ان یأخذہ الحاکم لنفسہ او لبیت المال کما یتوہمہ الظلم اذ لا يجوز لأحد من المسلمین اخذ مال احد بغیر سبب شرعی وفی شرح الآثار التعذیر بالمال کان فی ابتداء الاسلام ثم نسخ۔ بہار شریعت حصہ 9 صفحہ نمبر 405 تعزیر کا بیان۔ اس کی عبارت یہ ہے کہ تعزیر بالمال یعنی جرمانہ لینا جائز نہیں، ہاں اگر دیکھے کہ بغیر لیے باز نہ آئے گا تو وصول کر لے، پھر جب اس کام سے توبہ کر لے واپس دے دے۔ پنچایت میں بھی بعض قومیں بعض جگہ جرمانہ لیتی ہیں، انہیں اس سے باز آنا چاہیے۔ ساری باتیں، ساری وضاحت میں نے پہلے کر دی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔